جس کو ہو شوق پڑھ لے فطرت کے یہ اشارے، کب ڈوبتی ہیں قومیں کیسے لگتی ہیں وہ کنارے، کھل جائیں دریچے دل کے اٹھ جائیں پردے سارے، آواز اس کی سن لو جو تم کو کھڑا پکارے، جو چاہتا ہے قوم کے ماضی و حال پڑھ لے، اقبال کو وہ پڑھ لے عروج و زوال پڑھ لے۔ شکوہ اور جواب شکوہ یہ دو نظمیں ہیں جو علامہ اقبال نے اردو زبان میں لکھی تھی اور ان کی کتاب بانگ درا کا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نظمیں انہوں نے معروف انگریزی شاعر جان ملٹن کی نظم پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ری گینڈ سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ شکوہ 1909 میں جبکہ جواب شکوہ 1913 میں شائع کیا گیا۔ شکوہ میں علامہ صاحب نے امت مسلمہ کی محرومیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اللہ کی ذات سے شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تو نے ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا اور ہم پر وہ عنایات نہیں کی جو تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کے کارناموں کا ذکر کیا ہے اور اللہ کی مسلمانوں سے بے پرواہی کی شکایت کی ہے۔ یہ نظم علامہ صاحب نے 1909 میں انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی تھی، جس کے بعد بہت سے علماء اور عوام الناس کے دل میں علامہ صاحب کے بارے میں اعتراض پیدا ہو گیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے جو کسی کو اپنے رب کے بارے میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے بارے میں ایسی بے باکی اور ناشکری کے الفاظ جس پر اکثر لوگوں نے علامہ صاحب پر اعتراض کیا اور اسی بنا پر انہیں بعض حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 4 سال بعد جب علامہ صاحب نے جواب شکوہ کے نام سے ایک نظم لکھی اور اسے موچی گیٹ لاہور کے باہر تحریک خلافت کے جلسے میں پڑھا، جو بنیادی طور پر شکوہ کا جواب تھا جو ایک شکایت کرنے والے مسلمان کو خدا کی طرف سے دیا گیا تھا۔ شکوہ کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ اللہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تنہا چھوڑ دیا، جبکہ جواب شکوہ کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ نہیں جس نے تمہارا ساتھ چھوڑا ہے، بلکہ یہ تم مسلمان ہو جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے۔ جواب شکوہ کے بعد وہ حلقے جو علامہ صاحب پر اعتراض کر رہے تھے انہوں نے بھی ان کے اس تخیل کو سراہا اور یہ دونوں نظمیں اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ بن کر ذخیرہ ادب میں محفوظ ہو گئیں۔ اردو زبان سے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یہ قیمتی اثاثہ کتابوں سے ہمارے ذہنوں کی طرف منتقل نہ ہو سکا۔ ہم نے ایک ادنا سی کوشش کے ذریعے یہ شاہکار نظمیں آپ تک پہنچانے، مشکل الفاظ کا مطلب بتانے اور شعروں کی تشریح کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ جن تاریخی واقعات کی طرف علامہ صاحب نے اشعار میں اشارہ کیا ہے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑی امید ہے کہ آپ یقیناً اس سے مستفید ہوں گے اور اردو زبان کی فصاحت اور ہماری ناواقفیت کی بدولت جو چیزیں ہمیں پہلے سمجھ نہ آ سکیں وہ انشاءاللہ اب واضح ہو جائیں گی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔